بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس دونوں کی شفاعت قبول فرما لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ روزے اور قرآن کا باہمی بڑا گہرا تعلق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے ہی کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب لم یزل انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام کے نزول کے لیے اس مہینے کا اور اس کی ایک مقدس رات کا انتخاب فرمایا۔ اس اعتبار سے رمضان میں جہاں دوسری عبادات انتہائی اہم ہیں، وہاں قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس بات کے اوپر شاہد ہے، اور جبرائیل امین کا تشریف لانا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ممارسہ کرنا، دورہ کرنا اور سننا سنانا، یہ اس کی یعنی قرآن مجید اور رمضان کے تعلق کی بڑی کافی و شافی اور بڑی واضح دلیل ہے۔ یعنی روزہ بجائے خود ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اور اس کے اوپر یعنی 4 چاند لگ جاتے ہیں اس عبادت کو جب اس کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ تو قرآن تو گویا روزہ دار کو ایک روحانی غذا مزید مہیا کرتا ہے، چونکہ وہ جسمانی غذا سے محروم ہوتا ہے اور اسے روحانی بالیدگی کی اور روحانی بلندی کی اور پاکیزگی کی زیادہ ضرورت بھی ہے۔ تو ایسے میں جو دوسرے اعمال ہیں کرنے کے لیے، وہ اور سب سے بڑھ کر تلاوت قرآن گویا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس کے اندر انسانی شخصیت کو نکھارنے میں اور وہ روحانی مقام اور لذت اور روحانی بلندی حاصل کرنے میں گویا اس کو مدد فراہم کرتا ہے۔ زیر مطالعہ حدیث میں جو شفاعت کی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ اور قرآن کوئی باقاعدہ جاندار ہیں اور کوئی حسی وجود رکھتے ہیں اور جو کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزے دار کا روزہ رکھنا اور قرآن پڑھنے والے کا قرآن پڑھنا دراصل یہ عمل خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے۔ یعنی جب روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، تو اس پیشی کے ساتھ روزے کی یہ شفاعت اور یہ سفارش موجود ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کی خاطر دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا ہے اور اپنی دوسری جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے رکا رہا ہے۔ یعنی یہ کھا پی سکتا تھا چھپ کر، اور یہ چھپ کر اپنی نفسانی خواہشات پورا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس بندے نے چونکہ آپ کی خاطر دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے اور اپنی خواہشات پر پابندیاں لگائے رکھی ہیں، اس لیے اس کو معاف کر دیجئے، اس کے قصور، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کے گناہ معاف کر دیجئے۔ اسی طرح ایک شخص اگر رات کو قرآن مجید پڑھتا ہے، یہاں منعتہ النوم کہا گیا کہ رات کا، ویسے دن بھر بھی قرآن پڑھنا ظاہر ہے اس کی اپنی عظمت ہے، لیکن رات کو حالت قیام میں اللہ کے حضور جو قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح میں یا تہجد میں، گویا اس کی عظمت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت
بندہ دن بھر کا تھکا ماندہ بھی ہوتا ہے، روزے کی مشقت بھی اس نے برداشت کی ہوتی ہے، کام کاج بھی کیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد رات کو جب وہ قرآن کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس عمل کو، یعنی وہ عمل جب حضور کے سامنے یا اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ آج اس بندے نے اتنا قرآن مجید پڑھا ہے، تو قرآن کا وہ پیش کیا جانا خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے، اور وہ شفاعت یہ ہے کہ اس بندے نے تھکاوٹ کے باوجود اور باوجود اس کے کہ اس کا جسم اس کا تقاضا کر رہا تھا کہ آرام کرے، لیکن اس نے آپ کی رضا جوئی کے خاطر نیند کو قربان کر کے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا، اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور ظاہر ہے اسلام میں شفاعت کا ایک تصور ہمیں دیا گیا ہے دین کے اندر۔ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز مومنین صالحین کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو اسی طرح انسان کے اپنے اعمال خود اس کے حق میں شفیع ہوتے ہیں۔ آدمی کے یہ اعمال خدا کے حضور یہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہ نیکیاں کر کے آیا ہے، یہ شخص یہ اعمال کر کے آیا ہے، اس کے یہ اعمال قبول فرمائیے اور اس کی بخشش کر دیجئے اور اس سے درگزر کیجئے۔ اور بڑی اہم بات اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر فرمانا کہ فیشفعان، پھر ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک گارنٹی اور ضمانت دے رہے ہیں کہ روزے اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس لیے بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، بزرگوں، یہ بات پیش نظر رہے کہ چونکہ یہ عمل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے اس کی کوالٹی میں فرق نہ آئے، کسی بھی طور پر کوئی کمی نہ رہ جائے اس عبادت کے اندر کہ اللہ کی حضور پیش ہو تو سیدھا سادہ قبول ٹھہرے، ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، اسے مردود نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پورے آداب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی اور تلاوت قرآن کو بھی پورے آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔